پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے دور میں، بنی اسرائیل کا دور ہے، 3 آدمی تھے، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ایک کوڑی تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا، اور دوسرا وہ گنجا تھا، سر میں اس کے بال نہیں تھے، اور تیسرا نبینا تھا آنکھوں سے۔ تینوں آدمیوں کا اللہ نے کیا کہا؟ فرشتے سے فرمایا کہ ان کا امتحان لیتے ہیں۔ فرشتے کو اللہ نے بھیجا، وہ کوڑی کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز چاہیے، تیرا کس چیز کو دل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کوڑی آدمی کہ میرا دل چاہتا ہے اللہ میرا کوڑ ختم کر دے، اللہ میرا جسم جو ہے وہ تندرست کر دے، لوگ مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، میرے سے گھن آتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو اس فرشتے نے اس کوڑی آدمی کے بدن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس نے کہا کہ کون سا مال تجھے پسند ہے، کس جانور سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے، مجھے اونٹ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے ایک اونٹنی، گابن اونٹنی دے دی، اس نے کہا یہ لے لے اونٹنی، اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس میں کیا کر دے گا؟ برکت ڈال دے گا۔ دعا کی فرشتے نے، اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں بھائی کس چیز کی ضرورت ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اللہ میرے سر کے بال درست کر دے، مجھے سر کے بال چاہیے، لوگ مجھے بڑے پریشان کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر کے اوپر اسی وقت کیا کر دیے؟ بال درست فرما دیے۔ اس نے کہا کس جانور سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں گائے جو ہے نا مجھے بڑی پسند ہے۔ اس نے کہا چلو ایک گابن گائے اس کو دے دی۔ اس نے کہا یہ لے گائے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دے، اللہ اس میں کیا کر دیں گے؟ برکت ڈال دیں گے۔ اس کے بعد نبینے آدمی کے پاس اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ گیا نبینے آدمی کے پاس، اس نے کہا بھائی تجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، کس چیز کو تیرا دل چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر اللہ میری آنکھیں درست فرما دینا میں بھی دنیا میں آ جاؤں، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، بڑی نعمت اللہ کی آنکھیں، آنکھیں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے آنکھیں دے دے تو میں بھی اس دنیا میں آ جاؤں، میں بھی دنیا کی چیزوں کو نقشے کو دیکھ لوں کہ اللہ نے دنیا کیسی بنائی۔ تو اس فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اللہ نے اس کی آنکھیں درست فرما دی۔ اس نے کہا کس چیز کی ضرورت ہے، کس جانور سے پسند محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری سے بڑی محبت ہے۔ اس کا اچھا، اس نے ایک گابن بکری اس کو دی، اس نے کہا یہ بکری لے لے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اس کو بکری دی اور وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ کئی سال گزرے، اللہ نے پھر ان تینوں کا امتحان لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے جا کے جس وہ کوڑی کو تو دے کر کے آیا تھا نا، یعنی اونٹ، اس سے جا کر ملو اور اس کو میرے نام پر ایک اونٹ مانگو۔ کیا کرتا ہے وہ؟ اب وہ فرشتہ گیا، جا کے ملا، کہنے لگا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان میں مسافر ہوں، اور دیکھ اللہ نے تیرے اوپر کیسا انعام کیا ہے۔ اس کے پاس پتہ نہیں کتنے ہی اونٹ اللہ نے عطا کر دیا، بہت بڑا ایجڑ اونٹوں کا، بہت بڑے اونٹ۔ اس نے کہا اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں، جس نے تجھے، تیرا جسم خراب تھا اور تیرے جسم کو اللہ نے صحیح فرمایا، اور تیرے پاس اونٹ نہیں تھے، تجھے ایک گابن اونٹ نہیں دی گئی، جس سے اللہ نے یہ اتنے اونٹ تجھے عطا کر دیے ہیں، اس اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا چاچا بات چلا جائے یہاں سے، یہ میرے باپ دادے کی وراثت ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے کہاں کوڑ تھا، میں تو صحیح سلامت ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے چلو مجھے ایک اونٹ، کہتا نہیں۔ اس نے کہا جس رب نے تجھے یہ اونٹ دیے ہیں، جس نے تیرا کوڑ ٹھیک کیا ہے، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اس کا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ چلو امتحان میں ناکام ہو گیا۔
اللہ نے اس کو ویسا ہی کر دیا، اس کے اونٹ بھی کیا ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور اس کو کوڑ کی بیماری پھر شروع ہو گئی، امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اللہ امتحان سے بچائے، ہم گناہگار ہیں، ہم امتحان نہیں دے سکتے، اللہ ہر ایک کو امتحان سے بچائے۔ اس کے بعد وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ نے تیرا گنج ٹھیک کیا تھا۔ اس کے پاس بہت بڑا گایوں کا ایڑ تھا، اس نے کہا ایک گائے اللہ کے راستے میں دے دے، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے باپ دادے کی وراثت میں ملی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، اس نے کہا یار تو وہی آدمی نہیں ہے، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، تو گنجا تھا۔ نہیں میں تو ٹھیک تھا، یہ میرا مال ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ فرشتے نے دعا کی، یا اللہ اس کو ویسا ہی کر دے، جیسے پہلا تھا اس کو ویسا ہی کر دے۔ اس کی گائے ساری کی ساری کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ویسے کا ویسا وہ گنجا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا، نبینے کے پاس، اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے، اس اللہ کے نام پر ایک بکری دے دے جس نے تجھے آنکھیں عطا کی، تو نبینا تھا، اللہ نے تجھے دوبارہ بنائی روشنی عطا کی ہے، تیرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے بکریوں کا ایجر دیا ہے، اس رب کے نام پر مجھے ایک بکری دے دے۔ اس نے کہا واقعتاً تو سچا ہے، اللہ نے مجھے دوبارہ آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے، یہ دیکھ میرے پاس تو ایک بکری بھی نہیں تھی۔ ایک اللہ کا نیک آدمی آیا تھا، اس نے دعا کی تھی، مجھے اللہ نے ایک بکری دی، اس نے اور دعا کی اللہ نے میرا مال ایجڑ اتنا بڑا بڑھا دیا ہے۔ کہنے لگا کہ جا جتنی تجھے چاہیے اللہ کے نام پہ لے جا، اور جتنی تجھے چاہیے۔ اس نے کہا یہ تیرا امتحان تھا، تو کامیاب ہو گیا ہے، مجھے تو ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیری آنکھیں بھی درست، تیرا مال بھی تیرے پاس، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، تو اپنے امتحان میں کیا ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ اور پہلے والے دونوں وہ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، وہ ایک کوڑی وہ بھی ناکام ہو گیا، اور وہ گنجا وہ بھی ناکام ہو گیا، اور یہ آنکھوں سے نبینا یہ آدمی اپنے امتحان میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو اس کی خبر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والے دونوں ناکام ہو گئے، پہلے والے وہ کوڑی بھی ناکام ہو گیا اور وہ گنجا بھی ناکام ہو گیا، اور یہ جس کو آنکھیں اللہ نے عطا کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے کہا واقعتاً میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کی ہے، اور اللہ نے مجھے یہ مال بھی دیا ہے، میرے اللہ کے نام پر جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے جا۔ اس نے کہا یہ تیرا مال تیرے پاس، تیری آنکھیں تجھے مبارک۔ اللہ کا امتحان تھا، تو کیا ہو گیا اس میں، کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو، شکر ادا کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پاک فرماتے پھر میری پکڑ کیا ہے، زبردست ہے۔